ایران نے معاہدہ نہ کیا تو بڑے حملے کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو پھر دھمکی لگا دی۔ کہا ایران پر حملے پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور طاقتور ہوں گے۔ ایران نے معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دی تو امریکی آپریشن ختم ہو جائے گا۔ ایران معاہدے پر راضی ہوا تو آبِ ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی جریدے ایکزیوس کا دعویٰ، اگلے 48 گھنٹوں میں اہم نکات پر ایرانی رد عمل متوقع ہے۔ دونوں ممالک اپنے ہرمز پر عائد پابندیاں ختم کر دیں گے۔ معاہدے میں ایرانی جوہری افزودگی پر پابندی پر رضامندی شامل ہے۔ امریکہ ایران پر پابندیاں ہٹائے گا۔ ایران کے اربوں ڈالر کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف خطے میں جلد دیرپا امن کے لیے پر امید۔ امن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کا نتیجہ قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب۔ کہا فریقین کے درمیان بات چیت دیرپا امن میں تبدیل ہوگی۔ امن ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی۔ امریکی اور ایرانی قیادت ہماری دعوت پر اسلام آباد آئی۔ 1979 کے بعد پہلی بار ایران اور امریکہ ساتھ بیٹھے۔ سعودی ولی عہد نے امن بات چیت میں کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ پاکستان قیام امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم امریکہ اور ایران کو 47 سال بعد مذاکرات کی میز پر لائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ قوم نے مارکہ حق میں مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ فیلڈ مارشل کی سربراہی میں پاک فوج نے فتح حاصل کی۔ پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کی امن کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان۔ کہا پروجیکٹ فریڈم پاکستان سمیت دیگر ملکوں کی درخواست پر روکا۔ دیکھیں گے حتمی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آبِ ہرمز میں ایران کی ناکہ بندی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ ایران سے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے خلاف مہم میں شاندار فوجی کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر کا اقدام خطے میں امن کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیا۔ کہا کہ ٹرمپ نے جرأت مندانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے بروقت پروجیکٹ فریڈم روکا ہے۔ پاکستان سمیت دیگر ملکوں کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا ہے۔ امید ہے یہ پیش رفت معاہدے کی راہ ہموار کرے گی۔ پاکستان امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی صدر کا آبِ ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ برنٹ کروڈ آئل 97.11 اور امریکی خام تیل $90 فی بیرل ہو گیا۔ اماراتی مربن تیل $98.82 پر آ گیا۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو گئے۔ واشنگٹن کی 14 نکاتی امن تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا کہ ایران کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ہمارا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ چین کا امریکہ اور ایران مکمل جنگ بندی پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے فریقین آبِ ہرمز سے گزرنے کی اپیلوں کا جواب دیں گے۔ مذاکرات جاری رکھنا اہمیت کا حامل ہے۔ چین ایران کا اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ملاقات۔ چین نے ایران کے خلاف جنگ کو ناجائز قرار دے دیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ سعودی وزیر خارجہ نے کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور علاقائی تعاون پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا حالیہ فوجی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔
خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ اجلاس میں آبنہ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ اور بلا رکاوٹ آمد و رفت یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ ہم مسلمان تو پہلے ہی خدا کے سامنے سر جھکا چکے، اب کوئی اور ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عراقی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت، کہا کہ امریکی فوجی حکام دھمکیاں دینا بند کریں۔ مارکہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری اور فولادی قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مارکہ حق واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی۔ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح، پنجاب حکومت کا بھرپور جشن منانے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ 8، 9 اور 10 مئی کو تقریبات ہوں گی۔ 8 اور 9 مئی کو لاہور کے لبرٹی گول چکر پر بڑا کنسرٹ ہوگا۔ 10 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شاندار تقریب میں شرکت کریں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسمبلی ڈیم کا دورہ۔ وزیر داخلہ کو ڈیم کی موجودہ صورتحال اور مجوزہ توسیع منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی کی قابل عمل اور جامع پلان فوری تیار کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ توسیع منصوبے کے لیے جامع پلان جلد تیار کر کے پیش کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے ڈیم کے اطراف علاقے کا بھی جائزہ لیا۔ علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے فروغ اور ڈیولپمنٹ کا پلان بھی طلب کر لیا۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ معاشی ترقی میں نجی شعبے کی شمولیت اولین ترجیح ہے۔ ہمارا فوکس کرنٹ اکاؤنٹ پر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ عالمی اداروں کے تعاون سے مالیاتی نظام کو مضبوط بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ ارکان نے پنجاب میں ڈیولپمنٹ بیوٹیفیکیشن منصوبوں کو سراہا۔ پہلی بار دیہات میں بھی صفائی کا مربوط نظام لانے پر اظہار مسرت۔ وزیر اعلیٰ نے جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کے اجلاس کی بھی صدارت کی۔ پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے لیے 17 پیشہ ور ماہرین کی بھرتی مکمل۔ بنیان المرصوص کی فتح پر لاہور فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب صدارت وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کی۔ ریجنل ڈائریکٹر کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان برمنگم ڈاکٹر اسد رحیم کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں مارکہ حق کی مناسبت سے ڈاکومنٹری پیش کی گئی۔ طالبات نے ملی نغمے پیش کیے۔ کرمنل ریکارڈ رکھنے والے افراد اب آن لائن ٹیکسی ڈرائیور نہیں بن سکیں گے۔ لاہور میں آن لائن ٹیکسی سروسز کے لیے نیا سیکیورٹی نظام متعارف کروا دیا گیا۔ آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ اور پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کے ساتھ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 8 مئی کو کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ اسکواڈ کی ڈھاکہ میں بھرپور پریکٹس۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ کی نیٹ پریکٹس کی، فیلڈنگ سیشن میں بھی حصہ لیا۔